أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد، قال الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبعبة كصبعبة الاناء. درود پڑھیے محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. عشرہ محرم الحرام 1448 ہجری آج اس سلسلے کی 9ویں مجلس ہے، آخری مجلس ہے، اور میں موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں جو بیان ہوا اس کے حوالے سے آج میں مختصراً چند چیزیں بیان کر کے موضوع کو تکمیل کروں گا. ہمارا موضوع جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس کے اندر بیان کیا وہ ہے قیام فاطمہ سے قیام حسینی تک امت کا کردار. تاریخ کے حوالے سے کچھ حقائق ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور تمام امت اسلامیہ تک جہاں تک پیغام جائے. اس عشرہ اولیٰ کے اندر، اس عشرے میں سید الشہداء کی عزاداری میں، سید الشہداء کے مجالس کے اندر کوشش کی گئی کہ یہ سید الشہداء کا مقصد امت تک پہنچایا جائے. وہ علل، وہ اسباب، وہ وجوہات، وہ ریزنز، وہ معاملات کہ جو امام حسین کے دور میں پیش آئے، ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کی، کچھ کردار بیان کیے کہ کربلا میں کس طرح مثبت اور منفی راہ کربلا میں ہمیں کردار نظر آتے ہیں. دونوں ہر طرح کے کردار نظر آتے ہیں کربلا کی راہ میں، اور تمام امت اسلامیہ کی مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان بنتی ہے کہ کس طرح نبی کے نواسے نے اپنا گھر بار لے کر کربلا کے میدان میں اللہ کے دین پر قربان کر دیا، مگر
اس زمانے کی بڑی شخصیات، اس زمانے کے اندر صحابہ، ان کے تابعین اور تمام اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات، با اثر شخصیات جو سید الشہداء امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، وہ وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت مکہ ہو، مدینہ ہو، مدائن ہو، یمن ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، جہاں تک اسلامی قلمرو تھی، جہاں تک اسلامی مملکت تھی، مسلمانوں کی اکثریت اہل بیت کو جانتی تھی، مانتی تھی، معرفت رکھتے تھے، مگر مشوش تھے، تشویش میں تھے، کنفیوز تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح کرو، اگر تم مومن ہو تو عمل صالح کرو۔ عمل صالح کے لیے قرآن کریم نے ایک شرط رکھی ہے کہ بر وقت عمل کرو، جس عمل کا جو وقت بنتا ہے اس کو اسی وقت انجام دو، جب عمل صالح کی منزل پہ پہنچو گے۔ نیک اعمال انسان کرتا ہے، نیک اعمال بہت سارے ہوتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، سب نیک اعمال کرتے ہیں، مگر ہر نیک عمل ضروری نہیں کہ صالح عمل بھی ہو۔ عمل صالح جو قرآن کریم نے بیان کیا، اس کی شرط یہ ہے کہ جس وقت جس عمل کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس وقت وہ انجام دیا جائے۔ مثلا اگر اذان مغرب کے فوراً بعد حکم ہے کہ نماز مغرب پڑھو، تو اس وقت آپ فوراً نماز مغرب پڑھیں، وقت فضیلت کا فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اذان مغرب کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے تو برا کام نہیں کر رہا، کام تو اچھا کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، مگر صالح عمل نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صالح عمل نہیں ہے۔ صالح عمل کے لیے شرط ہے کہ جس وقت جو عمل بنتا ہے، ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، ابھی مجلس ہو رہی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، توجہ سنیں، ابھی مجلس ہو رہی ہے، ابھی یہاں کوئی کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز مستحب شروع کر دے، مستحب نماز نفل پڑھ لے، کوئی سی بھی مستحب شروع کر دے نماز، تو یہ غلط کام نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، ثواب کا کام ہے، مگر نیک عمل کر رہا ہے، صالح نہیں کر رہا۔ تو جو ہے آپ کی صالح عمل یہ ہے کہ مجلس کا وقت ہے تو مجلس کریں۔ صالح عمل یہ ہے جس کا جو وقت بنتا ہے، جو نیڈ ہے، جو تقاضے ہیں، اس کے مطابق کیا جائے۔ اہل بیت اطہار نے امت کو صالح عمل سکھانا ہے اور سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ 8 ذی الحج تمام امت حج پر آ رہی تھی، حسین حج چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ میں ڈفرنس بتا رہا ہوں، نیک اور صالح عمل میں فرق بتا رہا ہوں۔ 8 ذی الحج تمام امت، 8 ذی الحج 60 ہجری، تمام مسلمان نیک عمل کرنے آ رہے تھے، حسین صالح عمل کرنے جا رہے تھے۔ صالح عمل وہ عمل جس کا وقت بنتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم کی ججمنٹ کرنا ضروری ہے کہ انسان ٹائم کی ججمنٹ کرے، کب کیا کرنا ہے۔ اور اکثریت جب ہم دیکھیں تو میدان کربلا کا جب ہم واقعہ دیکھتے ہیں، امام حسین کا قیام دیکھتے ہیں، اکثریت عمل صالح نہیں کر سکی، ججمنٹ نہیں کر سکی ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا، بعد میں کوفہ والے بھی اٹھے، بصرہ والے بھی اٹھے، دیگر زمینوں سے بھی اٹھے، تحریکیں چلیں۔ 20 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ افراد مارے گئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بعد کربلا۔ 20 سے 25 سالوں میں 1.5 لاکھ افراد بعد کربلا مارے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، مختلف تحریکوں کے اندر مار دیے گئے، مگر ان کے لہو کا رنگ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے بر وقت عمل نہیں کیا۔ جس وقت یہ عمل کرنا تھا اس وقت وہ نہیں اٹھے۔ اسی لیے خداوند تبارک و تعالی ہادی مقرر کرتا ہے، یہ امام، یہ رہبر، یہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ ججمنٹ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے امامت امت کے لیے رکھی، امامت، ولایت رکھی، اور ہم سے ایک ہی تقاضا کیا ہے۔ امامت کا تقاضا امت سے صرف اطاعت ہے،
کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کے پیچھے چلیں. میں نے گزشتہ سال 4 مراحل بیان کیے تھے، جن کو یاد ہوں گے وہ ابھی سمجھ جائیں گے، مگر میں اس کو صرف زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں 4 مراحل ہیں، 4 مراحل. یہ مراحل انسان کو طے کرنے ہیں، تبھی وہ اپنے امام وقت کی نصرت کر سکتا ہے، امام وقت کی مدد کر سکتا ہے، اپنے امام کا ساتھ دے سکتا ہے. 4 مراحل، 4 اسٹیپس، 4 مراحل ہیں. جس طرح یہ ممبر کی آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں، مراحل ہیں، یہ 4 اسٹیپس ہیں. اسی طرح 4 مراحل ہیں انسان کے وجود کے، انسان کے وجود کے 4 مراحل ہیں. توجہ سنیے گا، خصوصاً جوانان اور بچے بزرگان بہتر جانتے ہیں. 4 مراحل ہیں. میں تکرار کر رہا ہوں، میں نے پڑھا تھا مجھے یاد ہے، لیکن میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ یاد ہو جائے. آج پلٹنے کی رات ہے، توجہ کیجئے گا. آج حسین کی جانب آنے کی رات ہے، آج حر کے آنے کی رات ہے. توجہ سنیے گا. 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت. اس مرحلے میں تمام مسلمانوں کی اکثریت ہے، تمام مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عوام اہل بیت سے محبت کرتی ہے. مگر اس کے اوپر ایک اور مرحلہ ہے، اس سے اعلیٰ مرحلہ. محبت اہل بیت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے معرفت اہل بیت. اور معرفت اہل بیت تک آتے ہوئے انسانوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، کیونکہ معرفت کے درجے میں ہر کوئی نہیں آ پاتا. محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت. لیکن معرفت اہل بیت بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے تیسرا، وہ ہے اطاعت اہل بیت. محبت، معرفت، اطاعت. لیکن بہت سارے اطاعت کرنے والے بھی کربلا نہیں آئے. تاریخ دیکھیے گا، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. اطاعت کے درجے میں بھی، اطاعت میں بھی درجات ہیں، محبت میں بھی درجات ہیں، معرفت میں بھی درجات ہیں، اطاعت میں بھی درجات ہیں. اب اطاعت کے درجے کو طے کرتا ہوا انسان ایک اور مرحلے میں آتا ہے، وہ آخری مرحلہ ہے. پھر انسان جا کر امامت کو سمجھ پاتا ہے اور بر وقت عمل کر پاتا ہے. وہ چوتھا مرحلہ ہے. محبت، معرفت، اطاعت، اور چوتھا ہے نصرت اہل بیت. ناصر بننا، نصرت کرنا، مدد کرنا. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا نا، نصرت. یعنی امام نے کربلا کے میدان میں یہ نہیں کہا مجھے محب چاہیے. توجہ سنیے گا، محبت کرنے والے تھے. امام نے یہ نہیں کہا مجھے معرفت رکھنے والے بھی تھے. امام نے جو پکارا آخری لمحے عصر عاشور، امام نے کہا حل من ناصر. دیکھیں آپ نے یہ توجہ سنیے گا، میں اس کی وضاحت کروں گا. آپ نے یہ سنا ہے، مصائب کے اندر سنا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اس کا ایک اور پہلو دیکھیے گا. امام نے کس وقت کہا حل من ناصر؟ عصر عاشور. فجر کے وقت نہیں کہا، ظہر کے وقت نہیں کہا، شب عاشور بھی نہیں کہا. آج شب عاشور ہے، شب عاشور نہیں کہا. 8 محرم کو نہیں کہا، 7 محرم کو نہیں کہا، 2 محرم کو نہیں کہا، 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلتے ہوئے نہیں کہا میری مدد کو آؤ، نہیں کہا. کہیں بیچ میں ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا. راستے میں مقامات پہ امام نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں نہیں کہا یہ حل من ناصر کا جملہ نہیں کہا. مدینہ سے 28 رجب کو امام حسین نکلے، وہاں نہیں کہا حل من ناصر. اس کی لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ توجہ سنیے گا. امام نے عصر کے وقت، عاشور کے دن عصر کے وقت، عین عصر کے وقت کہا. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیں توجہ سنیے گا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ نے مصائب میں سنا ہے. دیکھیں جب کوئی نہیں رہا، حضرت عباس کی شہادت ہو گئی، اونا محمد شہید ہو گئے، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، اصحاب، انصار، اقربا جب سب شہید ہو گئے، تو اب آخر میں امام نے کیا کہا؟ حل من. پورا جملہ سنیے گا، میں اس کی وضاحت کروں. امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، مدد کرے. امام حسین نے ناصر مانگے. ناصر، مدد کرنے والے کو ناصر کہتے. پھر امام نے کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے. میرا استغاثہ ہے، یہ میرا پیغام ہے، لبیک کہے. پھر سید الشہداء نے ایک اور جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، جو حرمت رسول کا دفاع کرے. یہ 3 جملات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں. عصر عاشور، کیونکہ دیکھیں کربلا صرف ایک دور کے لیے نہیں ہے.
اس کی لاجک پتہ ہے کیا ہے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں دین بچانے گئے، دین اللہ کا بچا لیا، امام نے قربانی دے کے بچایا نا، لیکن دین کو خطرہ، عزیزان محترمہ، جوانان عزیز، دین کو خطرہ ہر زمانے میں ہے، آج نہیں یہ دین کو خطرہ، آج دین کے اندر تبدیلیاں نہیں کی جاتی۔ امام حسین کا یہ پیغام آفاقی پیغام ہے، حریت کا پیغام ہے۔ امام اگر فجر کے وقت کہتے نا حل من ناصر عاشور کے دن، تو محدود کر دیا جاتا کہ بھائی امام نے ان لوگوں کو پکارا تھا جو وہاں تھے، توجہ ہے آپ کی، محدود ہو جاتا یہ جملہ کہ 61 ہجری میں جو امام کے ساتھ تھے نا جناب علی اکبر، حضرت عباس اور جناب حبیب و جون، وہاں کے لیے کہا تھا، لیکن اگر ظہر کے وقت کہتے پھر بھی محدود ہو جاتا، لیکن سب کی شہادت کے بعد کہا۔ امام حسین کی ذرا حکمت دیکھیے گا، لاجک دیکھیے گا، سب کی شہادت کے بعد کہا۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جو نصرت امام نے مانگی، مدد کے لیے پکارا، وہ ان کو نہیں پکارا، وہ نصرت کر چکے تھے، تو جو ہے آپ کی، وہ امام کے ناصرین آ چکے تھے کربلا، مدد کر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، اپنا کام وہ کر چکے تھے۔ اب امام تا قیامت آنے والی نسلوں کو کہہ رہے تھے کہ جب بھی دین میں کوئی تبدیلی ہوگی تو جو دین کو بچانے اٹھے گا وہ حسین کا ناصر اور عزادار ہوگا، وہ عزادار ہوگا۔ امام نے عزاداروں کو پکارا تھا، مجھے اور آپ کو پکارا ہے کوئی دین کی نصرت کرنے والا؟ اور ایک چیز یاد رکھیں، نصرت حسین کیا ہے؟ امام کی نصرت کیا ہے؟ امام کو اپنے کوئی پرسنل کام کرانے، ذاتی کام کرانے نہیں، نصرت حسین یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پائمال نہ کرنا ہے، نہ ہونے دینا۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، امام نے نکلتے ہوئے کہا مدینہ سے۔ تو ہر زمانے میں دیکھیں، آج عریانیت، فحاشی، برائی، جھوٹ، کذب، حسد، بغض، لالچ، کینہ، ان تمام برائیوں کے قلع کما کرنے کو نصرت حسین کہتے ہیں۔ ان تمام برائیوں کے وجود کے اندر سے، دیکھیں آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، نصرت حسین کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جب ہم وجود کے اندر سے برائیاں ختم کریں تو معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی، پھر معاشرے سے ہوتی ہیں، معاشرے سے برائی بعد میں ختم ہوگی، پہلے یہاں سے ختم ہو۔ اس لیے نصرت کے تقاضے ہیں، نصرت امام کے تقاضے ہیں، اس لیے آئیں توجہ سنیں۔ اب جب میں صرف آج کچھ چیزیں بیان کروں گا، نصرت یعنی لبیک ہے، لبیک کہنا، لیکن لبیک صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے، میدان میں، جس میدان میں، جس فیلڈ میں آپ کو وقت کا امام بلائے وہاں آنا، یہ نصرت ہے، وہاں حاضر ہو جانا نصرت ہے، یہ مجلس نصرت حسین ہے۔ تو جو ہے آپ کی کیوں بلایا گیا مجلس میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مجلس کی حکمت ہے، مجلس کی لاجک ہے، مجلس کا فلسفہ ہے۔ عزاداری کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں، تمام مسلمان، بلکہ مسلمان نہیں، تمام انسانوں کے لیے یہ در عزاداری کھلا ہے، سب آئیں، بیٹھیں، مجلس کریں، شریک ہو۔ توجہ سنیے گا، لیکن ان مجلسوں کی حکمت کیا ہے؟ بھائی کیوں بلایا گیا ہے؟ کیوں ہمیں کہا گیا مجلس میں آؤ، اتنا ثواب ہے؟ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ سنیے نا، حدیث رسول کی حدیث ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، مگر لاجک سنیے گا، حکمت سنیے گا۔ آپ نے ثواب سنا ہے، میں ثواب بیان نہیں کر رہا، حکمت بیان کر رہا ہوں۔ ہم مجلسوں میں بلائے، بھائی مجلس میں آئیں، بیٹھیں، آئیں، سنیں، کیونکہ مجلسیں امام کی نصرت کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ یہ مجلسیں ہیں، یہی وہ عزاداری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن سنیں، جیسے ہی جناب زینب دربار میں پہنچی ہیں کوفہ کے، سنیے گا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو مشہور جملہ ہے، آپ سب کو یاد ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا،
جناب زینب ایک عورت ہیں، سفر کی تھکی ہوئی ہیں. توجہ سنیے گا، بی بی کا مقام سنیں. بی بی کا جیسے ہی پہنچی نا عبید اللہ کے دربار میں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ وہ چاہ رہا تھا کہ ان کے منہ سے میں کچھ نکلواؤں اللہ کے لیے، اور لوگوں کو اہل بیت کا چہرہ خراب کر کے دکھاؤں. عبید اللہ ابن زیاد، اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا اللہ نے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. جملہ اس نے کیا کہا؟ اللہ نے. اب توجہ سنیں، عقیلہ بنی ہاشم ہے زینب، کس گود میں پلی ہے؟ علی کی گود میں پلی ہے، زہرا کی گود میں پلی ہے. اسے جذباتی جواب نہیں دیا، احساساتی جواب نہیں دیا، بلکہ سنیں کس حکمت سے بی بی نے جواب دیا. جناب زینب نے کہا کہ اے ابن مرجانہ سن. بی بی کا جواب سنیں، توجہ ہے آپ کی. اے ابن مرجانہ سن، اللہ کا لطف و کرم سب سے زیادہ میں نے اپنے گھر پہ کربلا میں دیکھا. اللہ نے میرے گھر کو شہادت کے لیے چنا. بی بی نے کہا بتا، حمزہ اسلام کی راہ کا پہلا شہید جناب حمزہ تیرے خاندان سے تھے یا میرے خاندان سے؟ پھر بی بی نے فضائل پڑھے، کہا یہ بتا، خیبر میں پرچم اسلام لے کر اسلام کی آبیاری کے لیے جو میدان میں علی اترا تھا وہ تیرا بابا تھا یا میرا بابا تھا؟ ما رأیتہ الا جمیلا. یہ لطف و کرم ہم نے کربلا میں دیکھا، یہ لطف و کرم. پھر جناب زینب رکی نہیں، بی بی نے کہا بتا، تیرے آبا و اجداد پرچم کفر کے ساتھ میدان میں آئے. کہا تو ابھی تک وہ خلش نہیں بھولا کہ میرے بابا نے تمہارے آبا و اجداد کو تلواروں سے مارا، وہ کفر کے میدان میں تھے اور یہاں اسلام کا پرچم لے کر آئے. پھر بی بی نے کہا کہ اللہ نے شہادت کا درجہ میرے گھرانے میں رکھا. فخر کیا جناب زینب نے کہ ہمارے گھر سے شہید ہیں. تیرے گھر سے کتنے شہید ہیں اسلام کی راہ؟ بی بی نے کہا ابن مرجانہ یہ بتا، تیرے گھر سے اسلام کی راہ میں کتنے شہید ہیں؟ میرے گھر سے شہید ہیں. اور سنو گے وہ لطف الہی کیا ہے، وہ کرم الہی کیا ہے. کربلا میں جو سب سے بڑا لطف الہی ہوا وہ کیا ہے؟ آج وہ لطف الہی، آج وہ کرم الہی عزاداری سید الشہداء کی صورت میں جاری ہے. یہ عزاداری وہ کرم ہے، یہ عزاداری وہ حکمت ہے، یہ عزاداری وہ پیغام حریت ہے. اس لیے عزیزان محترم، جیسے بعض لوگ عزاداری کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ عزاداری یوں ہے، عزاداری میں نہیں. عزاداری اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ فرش بچھوایا ہے. حسین کا ذکر اللہ کرا رہا ہے، اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو. اس لیے عزاداری نصرت حسین ہے. سید الشہداء نے ناصر مانگے ہر میدان میں. اب یہ 4 مراحل طے کرنے ہمیں عزاداری میں بلایا ہے: محبت، معرفت، اطاعت، نصرت. یہ 4 مراحل طے کرنے بلایا. مگر اب توجہ سنیے گا، میں آپ کو بیان کیا تھا میں نے، کربلا کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، مکہ میں کتنے لوگ آئے امام حسین کو دعوت دینے؟ کئی آئے، کئی لوگ آئے جنہوں نے امام حسین کو کہا کہ آپ نہیں جائیں. کئی نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی مشورہ دیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہا، دیگر اور کئی لوگ ملے. راستے میں ترمہ بن حکیم کا میں نے کردار بیان کیا. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے مجالس میں، ترمہ بن حکیم کا کردار میں نے بیان کیا کہ سید الشہداء کو اس نے کہا کہ آپ آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، ہمارا گاؤں سیو ہے. امام نے کہا کہ نہیں، امام نے منع کیا. اب تو مجھے سنیں، اتنے کئی لوگ تھے، کئی کردار تھے جو آئے، مشورے دیے، مگر نصرت کے لیے نہیں آئے. اب ذرا فرق سنیے گا، یہ 4 مراحل پتہ ہے کیسے طے ہوتے ہیں؟ فرق سنیے گا. عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیت تاریخ کی، اپنے دور کے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، عالم بڑے، مفسر ہیں، مجتہد ہیں، محدث ہیں، کاتبان وحی میں شمار ہوتے ہیں. اتنی اس لیول کی شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس. مگر امام حسین کو آگے انہوں نے صرف مشورہ دیا. 2 مراحل وہ طے کر چکے تھے، محبت بھی تھی دل میں، ہمدرد تھے، امام حسین کے ہمدرد تھے، اور دوسرا مرحلہ محبت کے ساتھ ساتھ وہ معرفت بھی رکھتے تھے، جانتے تھے امام حسین کو. مگر تیسرے درجے میں، اطاعت کے درجے میں نہیں آئے. اب ذرا فرق سنیے گا، عبداللہ ابن عباس نے 2 مراحل طے کیے: محبت امام،
معرفت امام، مگر 4 مراحل ایک شخصیت طے کر گیا، محبت، معرفت، اطاعت، نصرت۔ اب ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ سنیں، رول ماڈل کون ہے؟ سنیں، 2 جملوں میں فرق سنیں۔ 2 مراحل طے کیے جنہوں نے طے کیے محبت اور معرفت کے، وہ ہیں عبداللہ ابن عباس، اور جس نے 4 مراحل طے کیے وہ ہے ابو الفضل العباس، حضرت ابو الفضل۔ آپ ابو الفضل عباس کی اطاعت دیکھیں اور نصرت دیکھیں، یہ تربیت ہے جناب ام البنین کی، تو جو ہے آپ کی یہ ام البنین کی تربیت ہے۔ بھائی ہیں مولا علی کے، بھائی ہیں امام حسین کے، مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت عباس، مگر کبھی برابری نہیں کی۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا نا آپ کو، توجہ سنیے گا، کبھی برابری نہیں کی۔ یہ جو بعض اہل بیت اور صحابہ کی برابری کراتے ہیں نا، ان کے لیے میں نے جواب دیا تھا کہ دیکھیں کبھی برابری صحابہ نے خود اہل بیت کی نہیں کی، تو آپ کون ہوتے ہیں کرانے والے؟ کبھی نہیں کی۔ صحابہ خود اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، روایات موجود ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، اطاعت سیکھیں۔ اہل بیت کی اطاعت کا حکم ہے، ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، ان کی ماننے کا حکم ہے۔ جب اطاعت کے درجے میں آتے ہیں، اچھا ایک چیز اور ہے، ہر اطاعت کرنے والا ناصر بھی نہیں بنتا۔ اب اطاعت کے درجے میں بھی آتے ہیں، نصرت بعد میں ہوتی ہے۔ اب توجہ سنیں، میں آپ کو آج ایک کردار بیان کرتا ہوں، اور اس سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بس آخر میں نصرت کے تقاضوں کے حوالے سے ایک کردار بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ کردار ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے یہ، توجہ سنیے گا، بڑا ایک عجیب و غریب کردار ہے۔ اس کا نام ہے تاریخ میں ابو شعثہ۔ ابو شعثہ اس کی کنیت ہے، اصل نام ہے یزید بن زیاد بن معاصر یا مہاجر۔ اب بہرحال اس میں مثلا ولدیت میں زیادہ وہ نہیں ہے فوکس، لیکن کردار سمجھیے گا۔ اس کا نام ہے، توجہ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، توجہ سنیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ یزید بن زیاد، اور اس کی کنیت ہے ابو شعثہ، شعث، شین عین سا۔ میں ذرا جوانوں کے لیے تھوڑی الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ شین عین سا، شعث، شعث ورڈ ہے، توجہ سنیں گا، بڑا دلچسپ کردار ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نصرت کیسے ہوتی ہے۔ نصرت حسین ہے نا ہمارا موضوع، نصرت ہے نا، کہ آج کی رات نصرت کی رات ہے، امام کی جانب آنے کی رات ہے، پلٹنے کی رات ہے۔ ابو شعث، اچھا ایک چیز یاد رکھیں، عربی زبان میں کچھ قاعدے ہیں، یا عربوں کے ہاں ایک ٹرمز ہوتی تھی، اصطلاحات ہوتی تھی، وہ کنیت سے پکارتے تھے، کنیت سے، نام سے زیادہ نہیں پکارتے تھے۔ اچھا یہ جو ابو یا ابا ہے، ابا، ابو جو ہے نا، ابھی بعض لوگ، ہم لوگ اردو والے یہ سمجھتے ہیں، جو اردو بولتے ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابو بیٹے کی وجہ سے کہا جاتا ہے سب کو، لیکن ہر جگہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ، اب اس کا بیٹا کوئی موسیٰ نہیں ہے، یعنی یہ موسیٰ کا باپ نہیں ہے، لیکن کنیت بعض اوقات عرب لوگ ایک دوسرے کو دیتے تھے، صرف بیٹے کی نسبت سے نہیں، اور نسبتوں سے بھی دیتے تھے۔ مثلا کسی کے ہیئر اسٹائل سے اس کو نسبت دیتے، کنیت دیتے تھے، ہیئر اسٹائل سے۔ ابھی جیسے آپ ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، کوئی مرغے والا بناتا ہے، کوئی وہ بناتے نہیں ہیں مرغے کی طرح تاج کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی جوؤں کا راستہ بناتا ہے، مختلف قسم کے بناتے ہیں نا ہیئر اسٹائل۔ تو عربوں میں بھی اس ٹائم ہیئر اسٹائل تھے، توجہ سنیے گا، عربوں میں بڑے ہیئر اسٹائل تھے۔ اب وہ بناتے نہیں تھے، وہ قدرتی تھے بعض لوگ، تو اس ہیئر اسٹائل کی وجہ سے بھی انہیں کنیت دی جاتی تھی۔ شعث جو لفظ ہے نا، یہ جو شعث، شین عین سا، شعث، یہ بکھرے ہوئے بالوں والے کو کہا جاتا تھا، جس کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں نا، گھنگریالے بال فولڈ ہو جاتے ہیں نا، مڑ جاتے ہیں، گھنگریالے بال اور بڑے ہوتے تھے، تو وہ گھنگریالے اور بکھرے ہوئے بال ہوتے تھے۔ یہ جو ابو الشعث ہے، ابو شعثہ، یزید بن زیاد اس کا نام ہے، لیکن توجہ سنیں، بڑا دلچسپ کردار ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گول تھے، رنگ والے تھے، گول۔ اب اس کے بکھرے ہوئے تھے، بڑے، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوفناک تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ اب توجہ سنیے گا، اس کو وہاں پہ کوفہ کا رہنے والا تھا،
لیکن تھا بڑا جنگجو آدمی، اور یہ اسلحہ بناتا تھا اس وقت، کوفہ کے اندر رہتا تھا، اس کا کام تھا اسلحہ بنانا، یعنی اسلحے کی فیکٹری تھی، فیکٹری تو نہیں تھی لیکن میں آپ مثال دے رہا ہوں، اسلحہ بناتا تھا اس وقت کا، تیر، نیزے، اس وقت کا جدید اسلحہ، اور تیر چلانے کا ماہر تھا، تیر انداز تھا کمان کے اندر. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تیر چلاتے ہیں نا، کمان کے اندر تیر لیتے تو ایک ہی تیر چلتا ہے، یہ اس کی اتنا ایکسپرٹ تھا ابو شوسا کہ ایک کمان کے اندر 7 تیر نکالتا تھا، ایک ساتھ 6-7 تیر نکالتا تھا، یعنی بڑا جنگجو تھا. بڑا، جیسے میں آپ کو مثال دوں سمجھانے کے لیے، ابھی جوانوں کا ایسے سمجھ نہیں آئے گا، وہ مثلا مثال کے طور پہ ایک ہاتھ سے کلاشن چلانا تو جو ہے اب یہ وہی کر سکتا ہے جس کو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ دیکھا نہیں ہے آپ نے، ہوتا ہے نا، اب ٹریننگ کرے تو ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے لوڈ بھی کرنا، چلانا بھی. تو یہ اس وقت کا بڑا ماہر تھا، ایک ساتھ 7-8 تیر کمان سے نکالتا تھا. ابو شوسا نام یا کنیت یاد کریں، ابو شوسا. شوس اس کو کہا جاتا تھا اس کے بالوں کی وجہ سے، اس کا بیٹا کوئی شوز نہیں تھا، اس کے بال، ہیئر اسٹائل اس طرح تھا. اچھا توجہ سنیے گا، یہ کوئی خاص مطلب اتنا عابد عبادت گزار یا کوئی اتنا نمازی یا اتنا پرہیزگار آدمی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، اسلحہ بناتا تھا، کوفہ کے اندر رہتا تھا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا تھا، مطلب کوئی اتنا دیندار خاص آدمی نہیں تھا. لیکن توجہ سنیں تاریخ کیا کہہ رہی. اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بلایا، سنیں، عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کا، عمر سعد کو اس نے کمانڈر بنایا کہ تم جاؤ کربلا، یا تو حسین، مطلب حسین کے پیچھے جاؤ، ہر کا لشکر بھیج چکا تھا، اور ہر کی خبر آ گئی تھی کہ ہر نرمی کر رہا ہے حسین کے ساتھ، قاصد جو پیغام لے کر آیا تھا نا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، پیغام لایا تھا کہ بھائی ہر سخت نہیں ہے، نرم ہے حسین کے ساتھ. تو اس نے پیچھے سے شمر کا لشکر بھی بھیجا تھا، شمر کو بھی ساتھ بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور عمر سعد کو بھی بھیجا تھا. عمر سعد لشکر لے کے گیا، عمر سعد کو بنایا کمانڈر، اور اس کے بعد جو سیکنڈ کمانڈر تھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شمر کو بنایا تھا، نہیں، ابو شوسا کو بنایا تھا. تاریخ سنیے گا، یہ جو ابو شوسا ہے، یزید بن زیاد نام ہے اس کا، اس کو عمر سعد نے بلایا تھا کیونکہ یہ بڑا ایکسپرٹ جنگجو تھا، ماہر تھا، یہ کئی جنگیں لڑ چکا تھا، اس کے پاس ایکسپیرینس تھا. اچھا اس کا کوئی خاص دین ایمان نہیں تھا، یہ رینٹل بندہ تھا، پیسے دو جنگ لڑوا لو. آج کی زبان میں سمجھاؤں، سپاری دو، آپ سپاری دیں بندہ مار دیں گے، ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا ٹارگٹ. تو یہ مطلب اس ٹائپ کا، یعنی اس کی کوئی خاص وہ نہیں تھی ورت. یہ مثلا اس کو یہ جنگوں کے اندر یوز کیا جاتا تھا کیونکہ بڑا جنگجو تھا. اب توجہ سنیے گا، عرب لوگوں نے اس کو کنیت دی تھی ابو شوسا، یعنی اس کا نک نیم تھا، بالوں کی وجہ سے اس کو پکارتے تھے. آپ نہیں پکارتے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جوان پکارتے ہیں، جیسے ایک دور میں پکارا جاتا تھا ٹنکی، قصاب، پہاڑی، سنے نا نام، اب کراچی والوں سے بہتر کون جانتا ہے، اب وہ بہت سارے ہیں، اب مجھے اتنے یاد نہیں ہیں، ملیر کے بھی بڑے مشہور تھے، ایسے نام نہیں کہتے تھے، پکارتے تھے بھائی یہ ٹنکی ہے، یہ فلانا، یہ وہ ہے. وہ اسی طرح یہ پکارتے تھے شوسا، ابو شوسا، اس کا کوئی یہ نام نہیں تھا. اب اس کو بلایا عبید اللہ ابن زیاد نے، سنے، عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، کہا بھائی میں تجھے انعام دوں گا، انعام دوں، تو نے کرنا یہ ہے کہ حسین ابن علی کی بیعت، یا تو حسین سے بیعت لے کر عمر سعد آئے گا، اور بیعت نہیں تو سر چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا، یا تو بیعت یا سر حسین. اور جب عمر سعد چلا گیا، اس کو اکیلے میں ملا، اس سے عبید اللہ ابن زیاد اس سے اکیلے ملا اور کہا کہ سن، اگر عمر سعد کوئی نرمی دکھائے تو عمر سعد کو قتل کر دینا. آپ اندازہ کریں ایک کے پیچھے، یہ نہیں، یہ پالیٹکس نئی سیاست نظر آ رہی ہے آپ کو آج، نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی امام حسین کا دور بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج کا نہیں، کا ایک کے پیچھے ایک رکھا ہوا تھا کہ اگر وہ نرمی دکھائے تو مار دینا، تجھے انعام دوں گا، تجھے کمانڈر بنا دوں گا. اور اس کے پیچھے رکھا تھا شمر کو کہ اگر یہ دونوں نرمی دکھائیں تو اسے مارنا، انعام تیرا ہوگا. ہر ایک کو اکیلے میں مل کے عبید اللہ ابن زیاد، یہ پلاننگ تھی اس کی، یہ ڈیرٹی پالیٹکس تھی اس کی، یہ خطرناک اس کی سیاست. اب ابو شوسا آتا ہے میدان میں، سنیں، بڑا دلچسپ کردار ہے عزیزان محترم یہ ابو شوسا. اب میں
وقت عصر بیان کر رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن توجہ سنیں، یہ ابو شوسا ابھی تک میدان میں نہیں آیا تھا، پورا عاشور کا دن گزر گیا، جنگ ہوئی. ابو شوسا کو عمر سعد نے، کیونکہ بڑا بہترین جنگجو تھا اور ایک ساتھ تیر 8-10 تیر ایک ساتھ کمان سے نکالتا تھا، اس وقت کا اسلحہ چلانے کا ماہر تھا. عمر سعد نے ابو شوسا کو خیموں میں رکھا ہوا تھا، مثلا الگ اس کے پڑاؤ وڑاؤ ڈالے تھے، اور کہا تھا کہ میں اس کو استعمال کروں گا ابو الفضل عباس کے لیے. عمر سعد نے جناب عباس کے مقابلے میں کہا تھا یا تو عباس یا حسین، باقی کسی کے مقابلے میں نہیں بھیجوں گا. یعنی یہ اتنا بڑا جنگجو تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا خطرناک پہلوان تھا. اذان محترم تاریخ بتا رہا ہوں، توجہ سنیے گا. یہ اتنا خطرناک پہلوان تھا کہ اس کو کہا کہ اس کو بچا کے رکھیں گے یا تو عباس یا حسین ابن علی، عباس ابن علی یا حسین ابن. لیکن بہرحال حضرت عباس کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی اس کو نہیں بھیجا، کیونکہ حضرت عباس کی شہادت یہ تھی کہ ان کو، آپ نے مقاتل سنا ہے کہ چاروں طرف سے جب تیروں کی بارش ہوئی تو پھر نہر فرات پہ ان کی شہادت ہو گئی. بہرحال اس کو نہیں بھیجا. لیکن جب امام حسین کی جنگ شروع ہوئی، سنیں جنگ حسین، آپ نے مصائب حسین سنے، جنگ نہیں سنی. آپ اگر آمادہ ہیں تو تھوڑی سی سنا دوں. ایک بار اس سے بہتر درود پڑھیے. عزیزان محترم، سید الشہداء نے جب جنگ شروع کی ہے نا، جنگ امام حسین نے، آسان نہیں تھی، معمول نہیں تھی، کیونکہ روٹین سے ہٹ کر تھی. 3 دن کی پیاس تھی، توجہ ہے آپ کی، پیاس تھی. مگر امام حسین کا اسٹیمنا، طاقت، روحانیت. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مقاتل میں کیا لکھا ہے. ہم لوگ معاذ اللہ امام حسین کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، نہیں، خود امام زین العبا کے جملے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جیسے جیسے شہادتیں ہوتی جا رہی تھیں میرے بابا کے چہرے کی نورانیت بڑھتی جا رہی تھی. یہ نہیں ہے حسین کمزور ہو رہا تھا، حسین اللہ کی راہ میں دے رہے تھے. بڑھ کر دینے والے کو حسین کہتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. علی کے شیر نے سنو کیسی جنگ کی ہے. اب سب شہید ہو گئے، حسین تھکے ہوئے ہیں، گنج شہداء سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے نہیں مقتل سے، لیکن اس کے باوجود سوار ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں، بعض جنات عصر عاشور سے پہلے امام حسین کی جنگ کے وقت مقاتل میں لکھا ہے کہ مقاتل میں، مستند مقاتل میں ہے کہ جنات کا گروہ آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ امام ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جنگ کریں، اس لشکر کو تحس نہ گئے. امام نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ کا مثلا آپ کی ہمدردی کا شکریہ، آپ چلے جاؤ، محشر میں ملاقات ہوگی. امام نے ان جنات کے گروہ کو کہا نہیں، اختیارات حسین کو تھے، مگر یہاں حسین امت کا امتحان لے رہا ہے، امت کا امتحان ہے. خاموش تماشائی. امام حسین نے جنگ کی، عزیزان محترم توجہ سنیے گا، عظیم جنگ کی سید الشہداء نے. حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ امیر المؤمنین نے مولا علی نے داد دی کہ یہ جنگ جو حسین نے لڑی، ہم بھوک اور پیاس میں ایسی خیبر میں بھی نہیں لڑ سکے. امام حسین کی شجاعت، بہادری، یعنی علی جیسا شجاع جس کو داد دے اسے حسین کہتے ہیں. سید الشہداء نے جنگ کی. اب توجہ سنیے گا، جب وقت شہادت آیا امام کا، جب جیسے وقت شہادت آیا نا، اب امام نے جیسے ہی مثلا زخمی ہوئے، تلوار رکھی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن سنیے گا آپ کے ذہن میں وہ کردار ابو شوسا. اب عمر سعد دوڑ کے گیا جب امام جنگ کر رہے تھے. مثلا اس نے دیکھا کہ امام حسین تو کنٹرول نہیں ہوتے، مطلب کنٹرول نہیں ہوتے، جتنا لشکر آتا ہے اس سے اکیلے لڑتے، اکیلے تنہا جنگ کر رہے تھے اور رجس پڑھ رہے تھے. رجس پڑھ کے کہتے تھے انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. پھر امام نے ایک جملہ اور کہا، اب مجھے نہیں معلوم سامنے کیا کرسچن بھی تھے، کون تھے، لیکن امام نے نجرانیوں کے لیے وہ امام نے ایک اور جملہ کہا، میں میدان مباہلہ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو مباہلہ میں رسول کی گود میں تھا. امام تعارف بھی کراتے تھے، فضائل بھی پڑھتے تھے اور جنگ بھی کرتے تھے.
تہز نہز کرتے تھے. اب یہ لشکر کنٹرول, جب امام حسین کنٹرول نہیں ہوئے, اب سنیے گا, عمر سعد دوڑ کے گیا, اس کو خیمے سے نکالا, ابو شعثہ کو. ابو شعثہ کو کہا کہ جلدی کر, اٹھ, اب تیرا وقت آیا. ابو شعثہ نے کہا کیا ہوا, اب تجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا میدان. کہا کہ نہیں, آ کر تو اب تو میدان میں آ. ابو شعثہ آیا, سنیں, یہ ابو شعثہ میدان میں آیا اور آ کر اب اس کو تیر چلانے کا, اس کے پاس اس کے جو سارا اسلحہ کا سامان تھا, 100 تیر تھے اس کے پاس, 100 روایات میں 100 تیر تھے, اور یہ تیر چلانے کا ماہر تھا, ایکسپرٹ تھا اسلحہ چلانے کا, ایک ساتھ 6-7-8 تیر چلاتا تھا, 100 تیر تھے. اب یہ وہ تمام اپنا اسلحہ لے کے میدان میں آیا. اذان محترم, امام حسین کی اور اس کی گفتگو سنیں. یہ جیسے ہی قریب آ کے کھڑا ہوا نا, تلوار تھی, امام نے اپنی تلوار نکالی, امام نے اس کو رجس پڑھی, ایک موقع دیا رجسٹر, کیونکہ عربوں میں دستور تھا جب بھی آتے تھے پہلے سامنے رجس پڑھنی ہے. اب جیسے ہی امام نے رجس پڑھی, تعارف کرا, امام نے کہا انا ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں. اب اس کے دل میں معلوم نہیں کیا ہوا, یہ قتل کرنے آیا تھا. اب اندازہ کریں, امام نے صرف اس کی جانب دیکھا, امام حسین نے, اور ایک جملہ کہا, سنیے گا عزیزان محترم, امام نے ایک جملہ کہا, میں دنیا و آخرت میں تمہارا امام ہوں, میں دنیا و آخرت میں تمہارا امام ہوں. نہ جانے کون سا اندر شاید تھوڑی سی ضمیر باقی تھا نا, غیرت ویرت تھی تھوڑی. آپ اندازہ کریں عزیزان محترم, مقتل میں یہ لکھا ہے, یہ ابو شعثہ امام کو قتل کرنے آیا تھا, لرز کے رہ گیا. اس نے کہا آپ زہرا کے بیٹے ہو, کہا کہ ہاں. علی کے فرزند ہو, ہاں. کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. دیکھیں اہل بیت کے بارے میں پروپیگنڈا. یہ کیا کرتا ہے, یہ امام کو قتل کرنے آیا تھا, امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, امام کے ساتھ آتا ہے, لشکر اشقیاء سے لڑتا ہے, وہ 100 تیر, پورے 100 تیر ان پہ چلاتا ہے. یہ امام حسین کے ساتھ آ گیا ابو شعثہ, یزید بن زیاد نام ہے, اب بن معاصر, یہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. 100 تیر اس نے چلائے, ایک ساتھ چلاتا تھا 6-7 تیر اس نے چلائے. مقاتل میں لکھا ہے 100 میں سے صرف 4 تیر نشانے پہ نہیں لگے, 96 تیر نشانے پہ لگے. اس نے کئی لوگوں کو, 96 سے زیادہ لوگوں کو فنار کیا, یزید کے لشکر سے, عمر سعد کے لشکر سے, اور امام حسین کا ناصر بنا, اور امام کی نصرت میں معیت میں شہید ہو گیا. کس لہجے آیا ہے امام کے پاس, کس لہجے آیا ہے؟ یہ ہے نصرت کا سفر, محبت, معرفت, اطاعت, نصرت. عزیزان محترم, نصرت, امام کی نصرت کے لیے اندر ہدایت ہوتی, انسان پلٹ جاتا ہے. شب قدر کسے کہتے ہیں, توجہ سنیے گا, آپ نے سنا ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر تقدیر کی رات کو کہتے ہیں, پلٹنے کو کہتے ہیں. لیکن توجہ سنیے گا, توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں, لیکن 2 لفظ ہیں عربی زبان میں, ایک ہے نوبہ, ایک ہے توبہ. نوب عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی بار بار آتی ہے, چھتے کی جانب آتی ہے, جاتی ہے, پھر جاتی ہے, بار بار آنے کی وجہ سے اسے نوبہ کہتے ہیں. 2 جملوں میں سمجھیے گا توبہ اور نوبہ میں فرق. نوبہ بھی پلٹنے کو کہتے ہیں, توبہ بھی پلٹنے کو کہتے ہیں, مگر فرق پتہ کیا ہے؟ نوبہ بار بار پلٹنے کو کہتے ہیں, توبہ ایک بار پلٹنے کو کہتے ہیں. توبہ, اس لیے مولا علی نے کہا توبہ کرو, توبہ یعنی پلٹ آؤ اللہ کی راہ میں. عزیزان محترم, قدر, شب قدر کہتے ہیں تقدیر کی رات کو, لیلۃ القدر, تقدیر کی رات, پلٹ آنا. کئی ایسے کردار ہمیں ملتے ہیں جو امام کو قتل کرنے آئے مگر شامل ہو گئے, اور کچھ ایسے ملتے ہیں جو راستے سے چلے گئے. گزشتہ سال میں نے بیان کیا تھا, عمرو بن قیس یہ کردار ہے, راستے سے چلا گیا, عصر عاشور گیا ہے. مگر عزیزان محترم, نصرت امام پتہ ہے کیا ہے؟ بس 2 جملوں میں سننا. لبیک عملی ہے, لبیک صرف زبان سے نہیں کہا جاتا, عمل و کردار سے کہا جاتا. لبیک کیا ہے سنیں, لبیک, لبیک کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ لبیک یا حسین یعنی میں اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں عداوت نہیں رکھوں گا. اپنے آپ کو تبدیل کرنا لبیک ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا لبیک ہے, اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا لبیک ہے.
میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اپنے حجاب کا خیال رکھنا. لبیک یا زینب ہے، لبیک یا زینب ہے. بس عزادارو، حسین نے پیاسے گلے سے کہا تھا حل من ناصر ینصر، پیاسے گلے سے کہا تھا آپ جواب دیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. میں شعار بلند کرتا ہوں، آج لبیک کی رات ہے، کیونکہ آج کے بعد زہرا کا گھر لٹ جائے گا. آپ لبیک کہنے آئے ہو نا، مجلس لبیک کے لیے تو ہیں. لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا پورے وجود کے ساتھ. میں شعار لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے. الحمدللہ آپ اتنی تعداد میں ہیں کہ امام زمانہ سے عہد کریں، یہ آواز یقیناً کربلا تک جائے گی. یہ آواز ان آسمانوں تک جائے گی جہاں حسین کا مقام ہے، جہاں حسین کا مقام رسول اللہ نے دکھایا تھا جابر بن عبداللہ انصاری کو. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پورے وجود کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. حل من کا جواب آپ مجھے نہیں دے رہے، کسی خطیب کو یہ جواب نہیں دے رہے، کسی ذاکر ادیب کو نہیں دے رہے، بلکہ یہ زہرا کے اس بیٹے کو دے رہے ہیں جس نے پیاس کے عالم میں کہا تھا آپ پانی پی کے بیٹھے ہیں، میں اور آپ کا، میرا اور آپ کا گلا خشک نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. اسی پورے وجود کے ساتھ، اسی وجود کے ساتھ عزادارو اس بیوی کو لبیک کہنا جو بھائی کے لاشے پہ آ کے بدن کے ٹکڑوں کو چومتی تھی. پورے وجود کے ساتھ لبیک یا زینب. ایک لبیک وقت کے امام کو کہنا جو پردہ غیب میں ہے، جو زیارت ناہیہ میں روتا ہے اپنے جد کو یاد کر کے. یقیناً یہ مجلس اسی کی نصرت کے لیے ہیں. لبیک یا مہدی. عزادارو آخر میں ایک شعار جو حسین ابن علی نے لگایا جب امام کے سامنے دو راستے تھے، ایک ذلت کا ایک ذلت کا، ایک عزت کا اور ایک ذلت کا، تو حسین نے پتہ ہے کیا کہا؟ ادائی ابن ادائی قد رکز بین اثنتین بین الذلت والذلہ. میں لٹکتی ہوئی تلواروں کا راستہ اختیار کروں گا مگر کسی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا. حسین نے ظالم کی بیعت نہیں کی. حسین کا پیروکار یہی ہوتا ہے. اسی نعرے کے ساتھ کیا نعرہ لگایا تھا وہ جو میدان کربلا میں حسین نے لگایا تھا. آپ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہیہات من الذلہ. عزادارو حسین نے ذلت قبول نہیں کی، اور مومن بھی وہی ہوتا ہے، عزادار بھی وہی ہوتا ہے جو ذلت قبول نہیں کرتا. حسین نے 6 مہینے کا بچہ دے دیا. آخری رات ہے کربلا والوں کی. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے. آج کی رات جون بھی ہے، حبیب بھی ہے، مسلم بھی ہیں، علی اکبر و عباس بھی ہیں، مگر کل یہی وقت ہوگا علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماتم کی رات ہے، گریے کی رات ہے. بس عزادارو سننا، ایک روایت پڑھوں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا، مگر آج کی رات کی پہلے ایک روایت سن لو. آج کی رات پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ہلال ابن نافع راوی ہیں،
شہدائے کربلا میں ہیں۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں جب رات کی پہر ہوئی نا، جب امام تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے، ہلال کہتے ہیں فاطمہ کا بیٹا مقتل کی جانب جانے لگا۔ نشیب و فراز کی زمین تھی، کبھی اونچی تھی کبھی نیچی تھی۔ ہلال کہتے ہیں میں چھپ چھپ کے مولا کے پیچھے تھا کہ کہیں امام مجھے دیکھ نہ لیں، میں چھپ کے جا رہا تھا، مگر مجھے خوف تھا کہیں دشمن رات کی تاریکی میں امام کو حملہ نہ کر دے، اس لیے میں امام کے دفاع کے لیے جا رہا تھا۔ سنو عزادارو، سن کے رونا، ماتم کرتے رہنا، سیدہ پرسا قبول کرے۔ ہلال کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے دیکھا حسین نشیب کی زمین پہ گئے، اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ میں نے کان لگا کے سنا تو حسین نے کہا یہ میرے حبیب کے قتل ہونے کا مقام ہے۔ اے غیرت مند عزادارو، اللہ تمہاری غیرتوں کو سلامت رکھے۔ حسین آگے بڑھے، ہلال پیچھے پیچھے ہیں۔ حسین نے ایک اور مقام پہ رکے، گریہ کیا، کہا میرے اکبر کے کلیجے میں سنا یہاں لگی۔ فرات کی جانب جا کے کہتے ہیں بیبیوں کے پردے کا محافظ یہاں قتل ہوگا۔ یا زہرا یا زہرا اجرکم اللہ۔ بس چند جملے سننا عزادارو۔ ہلال نے کہا کہ تھوڑی ہی دیر میں میں نے دیکھا امام نے مجھے آواز دی، ہلال قریب آ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے آیا، میں نے کہا مولا میرا مقصد تھا کہ آپ کی حفاظت کروں۔ امام نے کہا ہلال کوئی بات نہیں۔ امام نے کہا ہلال جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ کہا مولا معاف کیجئے گا مجھے نہیں معلوم۔ کہا ہلال یہاں پہ میرے گلے کو کاٹا جائے گا۔ یا زہرا ہلال یہاں مجھے ذبح کیا جائے گا۔ ہلال اس مقام پہ نانا رسول اللہ بھی آ جائیں گے، ہلال ماں فاطمہ بھی آ جائے گی۔ اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے۔ بس آخری جملے سنو۔ عاشور کا دن آ گیا، ایک روایت سن لو، وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو امام زمانہ فرماتے ہیں اہل منبر کو کہ پڑھا کرو۔ امام زمانہ کہتے ہیں، آرزو امام زمانہ ہے عزادارو یہ روایت، امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد حسین کی وہ رخصت پڑھا کرو جب زینب کے خیمے سے نکلے۔ یا زہرا آخری جملے، زیادہ طویل نہیں پڑھوں گا، ماتم کرتے رہنا۔ عزادارو گریے کی رات ہے۔ ایک 4 سال کی بچی تھی، اسے رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اولاد والے بیٹھے ہو، کلیجہ تھام کے سننا، جب بچی روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ بچی فرات کی جانب رخ کر کے کہتی تھی چچا عباس، اجرکم اللہ۔ حسین عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، آخر میں آئے بہن کے خیمے میں۔ سننا عزادارو، ماتم کرنا، سننا۔ بہن کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب وہ کرتا نکالو جو اماں زہرا نے دیا تھا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے وہ کرتا نکالا۔ بہت سارے یہاں بھائی بیٹھے ہوں گے، اللہ آپ کا سایہ آپ کی بہنوں پہ سلامت رکھے۔ چند جملے سننا۔ وہ کرتا نکالا جناب زینب نے، حسین ابن علی نے وہ کرتا لیا اور جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی بھیا یہ کرتا تو پہلے ہی پرانا ہے۔ کہا بہن زینب کرتا پرانا ہے مگر ہمارا پالا بڑے لعین دشمن سے پڑا ہے، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرے بدن کو اریاں کیا جائے۔ سن رہے ہو نا عزادارو، سن کے رونا۔ آخری جملے ہیں، امام نے وہ کرتا سے بتن کیا۔ میں یہ وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو وقت کے امام کی آرزو ہے۔ امام زمانہ فرماتے اب جناب امام نے وہ کرتا سے بتن کیا، آگے بڑھنے لگے۔ سنو گے حسین تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ فاطمہ کا بیٹا رک گیا، پلٹ کے دیکھا،
सुनो अज़ादारों, मकातिल में लिखा है, पलट के देखा बहन पीछे पीछे आ रही थी। बड़ी मोहब्बत थी इस बहन को भाई से, बहन पीछे पीछे आ रही थी। हुसैन रुक गए। हुसैन ने कहा बहन कोई बात है? कहा नहीं भैया, सिर्फ माथे का बोसा लेना चाहता। या ज़हरा या गरीब ज़हरा, भैया माथे का बोसा लेना चाहती हूं। हुसैन आगे बढ़े, माथे का बोसा लिया। ज़ैनब ने कहा भैया ये बोसा नाना रसूलुल्लाह की तरफ से, मगर दाएं रुखसार का बोसा लिया। कहा ये बोसा बाबा अली की तरफ से। फिर बाएं रुखसार का बोसा लिया। मातम करते रहना, मातम करते रहना, रुखसत हुसैन है, क़यामत की रात है, आज आखिरी शब है हुसैन की बहन के साथ, कल हुसैन नहीं रहेगा। बाएं रुखसार का बोसा लिया। कहा ये बोसा अम्मा ज़हरा की तरफ से। ए गैरतमंद अज़ादारों सुनो, अभी तक तो ज़ैनब रो रही थी, हुसैन दिलासा दे रहे थे। हुसैन ने रो के कहा बहन ये गले पे बोसा किसकी तरफ से? कहा गरीब हुसैन, ये बोसा गरीब बहन की तरफ से, बाजार में जाने वाली बहन की तरफ से, पत्थर खाने वाली बहन की तरफ से, असीर होने वाली बहन की तरफ से, हाथ बंधने वाली बहन की तरफ। अल्लाह किसी भाई को यह मंजर न दिखाए। हुसैन रुखसत हुए। सुनोगे उम्मुल मसाइब ने क्या देखा? जब से पैदा हुई कभी मदीना में मां की पसलियां टूटते हुए देखी, कभी बाप का सर मस्जिद कूफा में जख्मी देखा, कभी हसन के जिगर के कलेजे टुकड़े होते हुए देखे। अब ऐ ज़ैनब, आशूर के दिन तुम्हें क्या देखना है? सुनोगे क्या देखा? अल्लाह किसी बहन को यह मंजर ना दिखाए जो अली की बेटी ने देखा। कयामत का मंजर था। आखिरी जुमले सुनो। हुसैन जुलजना पे सवार हुए। हुसैन जुलजना पे सवार हुए। जुलजना आगे नहीं बढ़ा, हुसैन रुक गए। हुसैन ने जो झुक के देखा, 4 साल की बच्ची सामने खड़ी थी। बेटियां होंगी ना आपके घर में, अल्लाह आपका साया आपकी बच्चियों पे सलामत रखे। हुसैन जुलजना से नीचे उतरे। सुनोगे बच्ची क्या कह रही थी? बच्ची को देखो, बेटियों को बाप का कितना ख्याल होता है ना। बेटी कह रही थी जुलजना से 4 साल की बच्ची है, मगर मार्फत देखो क्या है, 4 साला बच्ची है, अहले बैत के घर की है। जुलजना से कह रही थी, मक्तल में लिखा है कि ऐ जुलजना मेरा बाबा प्यासा है, ऐ जुलजना मेरे बाबा को मक्तल बाद में ले जाना, पहले फुरात ले जाना, पानी पिलाना। सकीना को अपनी प्यास की फिक्र नहीं, बाबा की प्यास की फिक्र है। कहती है ऐ जुलजना पहले बाबा को वहां लेके फुरात पे लेके जाना। फिर सुनोगे क्या कहती है? ऐ जुलजना सुनो, बच्ची के जुमले सुनो, बच्ची के जुमले सुनो मक्तल में। ऐ जुलजना मेरा बाबा थक गया है, सुबह से लाशें उठा रहा है, कभी हबीब का लाशा, कभी जॉन का लाशा, कभी चचा अब्बास का लाशा। ऐ जुलजना मेरे बाबा को किसी नर्म जमीन पे उतारना। मातम करना ज़दारो, मातम करना। बस आखिरी जुमले सुना, दुआ करना मैं पढ़ूं, बहुत मुश्किल है शहादत हुसैन, मगर काश के मैं पढ़ सकूं, खुदा हिम्मत दे। आखिरी जुमले सुनो। हुसैन मक्तल में आ गए, उस मक्तल में आ गए। सुनोगे मक्तल में क्या लिखा है? काश के मैं पढ़ सकूं, ज़हरा आपके दिल से राजी हो, सैयदा पुरसा कबूल करे। मकातिल में लिखा है, फातिमा का बेटा मक्तल में आया, अजीम जंग की, अब आखिरी वक्त आया। या अय्युहतिन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिअ इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन तेरा रब तुझसे राजी हुआ। हुसैन ने तलवार रख ली, चारों तरफ से तीरों की बारिश है, कहीं से तीर, कहीं से नेज़े, कहीं से भाले। अज़ादारो शहादत हुसैन सुन रहे हो? नहीं मालूम कैसे सुन रहे हो? कहीं से तीर, कहीं से नेज़े, कहीं से भाले। अश्किया में घिर गया फातिमा का बेटा,
جھرمٹ میں گر گیا فاطمہ کا بیٹا، جس کو کچھ نہیں ملا، گرم کربلا کی ریت حسین پہ پھینکی، جس کو کچھ نہیں ملا پتھر مارنا شروع کیے۔ آخری جملے سنو، ماتم کرنا، قیامت کی رات ہے، آخری جملے سنو گے کیا منظر تھا۔ جب حسین نظر نہیں آیا، ایک بہن خیمے سے باہر نکلی، طلعہ زینبی پہ آ کے کھڑی ہوئی، یا زہرا یا زہرا، زینب کے دل سے پوچھو، آپ سن کے رو رہے ہو۔ اس بہن نے یہ منظر دیکھا تھا، طلعہ زینبی پہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی پروردگارا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، پروردگارا مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا، اے سرزمین کربلا مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ طلعہ زینبی بلند ہوا، آخری جملے ہیں، ماتم کر لو، زہرا پرسہ قبول کرے، ہو گئے میں کاش کہ میں پڑھ سکوں، بڑا مشکل ہے مقتل۔ طلعہ زینبی بلند ہوئی، ہوا وہ مقام اب جو علی کی بیٹی نے دیکھا، اللہ کسی کو وہ منظر نہ دکھائے، علی کی بیٹی نے یہ دیکھا کہ شمر نے خنجر نکالا، خنجر ہوا میں لہرایا۔ ایک بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، شمر نے خنجر نکالا، ہوا میں لہراتا ہوا حسین کی جانب بڑھا۔ مقتل میں پتا ہے کیا لکھا ہے، شمر نے اپنا نجس گھٹنا حسین کی پشت پہ رکھ دیا۔ ماتم ماتم، شمر نے اپنا نجس گھٹنا حسین کی پشت پہ رکھا۔ زینب نے چلا کے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ شمر نے عرش خدا پہ پاؤں رکھ دیا، مگر سنو، اب شمر نے جب خنجر چلایا، میں بیان نہیں کر سکتا، ایک ماں نے بقیہ چھوڑ دیا، کربلا آ گئی۔ شمر نے کیسے خنجر چلایا؟ امام رضا فرماتے ہیں، اے پسر شبیب، جب میرے جد حسین پہ چھری چلی، حلق خشک ہو گیا تھا، خنجر رک رک کے چلا، 13 ضربوں سے حسین کو کاٹا گیا، ایک گوسفند کو پانی پلایا جاتا ہے، مگر پسر شبیب میرے جد حسین کو پانی میسر